السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 71، سورۃ آل عمران، آیات 158 سے لے کر 165، اور جنگ بدر اور جنگ احد پر تبصرہ کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ إِلَى اللَّهِ۔ اب یہ ہے کہ لام اور الا کا حمزہ ایک کر دیا تو کہیں لا نہیں پڑھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم مر جاؤ گھروں میں، سفر میں، یا مار ڈالے جاؤ کہیں بھی جنگ کے میدان میں، تو لام تاکید، اللہ ہی کی طرف تمہیں اکٹھا ہونا ہے۔ اگر لا پڑھ لیا تو ان نفی ہو گئی، تو اسے ذہن میں رکھیے گا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت کے باعث آپ ان لوگوں کے ساتھ نرم دل ہیں۔ اگر آپ فضلاً تند اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے اطراف سے چھٹ جاتے، تو آپ ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیجئے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے۔ تو یہ جو اطراف میں بیٹھتے ہیں، آتے ہیں، کون ہیں یہ؟ صحابہ کرام۔ تو لغزش ہوئی جنگ احد میں تو معاف کر دیجئے گا۔ معاف کر دیجئے یعنی کیا؟ درگزر کیجئے، اب اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ اللہ سے استغفار ان کے لیے، یہ اہم نقطہ ہے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے استغفار یعنی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو آپ کیا معاف کریں گے؟ ظاہری گرفت۔ اب افسوس ہے کہ آج بھی لوگوں کا یہ تصور ہے کہ رسول ہمیں معاف کریں گے۔ نہیں، متعدد بار یہ لفظ آیا ہے کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ انہیں معاف کر دے۔ اب تو رسول ہے ہی نہیں، تو ہم اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہیں۔ اچھا، دوسرا مشورے کی اہمیت، اور ان سے مشورہ کیجئے ہر معاملے میں، جی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ مشورے میں چند رائے سامنے ظاہر ہوتی ہیں اور بہترین رائے ہو، جیسا بھی مناسب ہو اسے اختیار کیا جاتا ہے۔ تو جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں۔ مشورے میں مختلف رائے سامنے پیش آتی ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ هُوَ الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا، اور اگر تمہیں رسوا کرے تو پھر جسے اللہ رسوا کرے تو اس کی کون مدد کرے گا؟ اس کے بعد اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے توکل کا مومنین کو، اس لیے کہ مومنین کا بھروسہ تو اللہ ہی پر رہتا ہے۔ تو دیکھیے، إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ هُوَ الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب جنگ احد میں جو لغزش ہوئی تھی اور لپکے تھے مال غنیمت کے لیے، تو کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ وہ کیوں لپکے تھے؟ اس بات کا خوف کہ ہم محروم رہیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ نبی سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ خیانت کرے۔ تو سنیے، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ،
اب دیکھیں لام پر تردید ہے، اس لیے ہم رکیں، تھوڑا ظاہر کریں. یغل، اب اگر آپ پڑھیں گے یغل تو ایک ہی لام ہوا. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نبی کی شان نہیں ہے کہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے تو قیامت کے دن اس خیانت کردہ چیز کو لے آئے گا، لیکن نبی کی مناسب نہیں. پھر ہر نفس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، ان پر کوئی ظلم نہیں کرے گا. تو یہ سب تبصرہ ہے جنگ احد کے موقع پر کا. اب رسول کی تعریف. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. جو اللہ کی خوشنودی کے در پہ ہو جیسے رسول، کیا اس جیسا ہے جو ناراضگی کو لے کر لوٹے؟ اس کا ٹھکانہ جہنم، اور بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بدترین جگہ ہے. تو فرق ہے. تو اسی بات کو کہا جا رہا ہے ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما يعملون. یہ ہے لوگ کہ اللہ کے نزدیک درجات میں فرق ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو. یعنی رسول کا درجہ مختلف ہے عام لوگوں سے، لہذا رسول کے بارے میں یہ گمان رکھنا کہ وہ تقسیم میں ہمیں محروم کریں گے، ایسی خیانت سرزد نہیں ہو سکتی. رسول کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا احسان کیا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا، بڑا احسان کیا، جب بھیجا ان میں ایک رسول انہی میں سے جو تلاوت کرتا ہے ان پر آیات ہی، اللہ کی آیات، قرآن کی آیات. تو اس سے مراد کیا؟ تلاوت بھی فی نفسی محبوب ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ یزکیہم، عقائد، اعمال صالحہ، اخلاق حسنہ، ان کا تزکیہ کرتا ہے کہ اچھے اخلاق ہوں، بد اخلاق سے جدا، اور کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے. تو یہ بھی تو اس کتاب الہی وحی الہی کے ساتھ ہیں. اب اگر ہم صرف ایک ہی تلاوت کو اختیار کر لیں تو جی، اگرچہ کہ پہلے یہ لوگ سری گمراہی میں تھے. اب جنگ بدر اور جنگ احد پر ایک ساتھ تبصرہ. تو سنیے پہلے تلاوت. اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر. ترجمہ سنیں تو کیا جب تمہیں مصیبت پہنچی تھی، یعنی اولما یہ تعجب کے وقت پر، کہ جب تمہیں مصیبت پہنچی تھی تو تم نے انہیں دو چند پہنچائی تھی. کیا مطلب؟ جنگ بدر میں 70 کفاروں کو انہوں نے قتل کیا تھا. اب جنگ احد میں انہیں تکلیف پہنچی کہ 70 شہید ہوئے جنگ احد میں. تو کہا جا رہا ہے کہ جنگ بدر میں صرف 70 مارے نہیں تھے، 70 کو قید بھی کیا تھا. یہ ہے مثلیہا، دو چند. تو پھر سے نوٹ کر لیں، جنگ بدر میں 70 کو انہوں نے کفاروں کو مارا تھا، 70 کو قید کیا تھا. اور جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے. تو تمہیں تکلیف پہنچی مگر تم نے تو انہیں دو چند پہنچائی تھی، اور تم کہتے ہو کہ انا ھذا، یہ کیسے ہوا؟ یعنی جنگ احد میں شکست.
کہہ دیجئے کہ وہ آپ کی جانب سے، خود کی، آپ کی یعنی تمہاری خود کی جانب سے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز پر جمنے کی تاکید کی تھی اس مورچے کو چھوڑا. جی تو اسے نوٹ کیجئے، من عند انفسکم یعنی آپ ہی لوگوں کی طرف سے. ہم چونکہ آپ کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کرتے ہیں نا، اس لیے تھوڑی وضاحت کر دیا کہ آپ سے مراد آپ لوگ، صحابہ کرام. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.